یہاں پر سماعت فرمایا قرآن مجید کے حوالے سے کہ 4 مہینے رمضان تو اپنی جگہ ہے، رمضان کے علاوہ 4 مہینے بڑے حرمت، عظمت، رحمت اور برکت والے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ نے دنیا پیدا کیا ہے اس وقت سے سال کے 12 مہینے طے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب المرجب ہے۔ پھر یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مقام جتنا عظمت والا ہوتا ہے اس میں گناہوں سے اتنا ہی احتیاط برتنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اگر نافرمانی اور معصیت ہو جائے تو اس میں گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ ان مہینوں میں عام مہینوں کے مقابلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنا چاہیے۔ محرم کے معنی خود حرمت کے، عظمت کے، عزت کے، اسی سے ہم اس مہینے کی عظمت، حرمت اور رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس مہینے میں جو بھی نیک کام ہوگا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، جو بھی کار خیر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں خیر عطا فرمائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے کو ماہ ماتم سمجھ رہے ہیں، ماہ غم سمجھ رہے ہیں، ماہ منحوس سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے گوشت کھانا چھوڑ رہے ہیں، خوشی کے کام کرنا ترک کر رہے ہیں، خاص طور پر شادیوں پر اس مہینے میں پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ سب غلط ہے، اسلامی اعتبار سے اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جگر گوشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا نکاح اور شادی اسی ماہ میں، ماہ محرم الحرام میں ہوئی تھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو کیا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح اور شادی اس ماہ میں ہمارے نبی فرماتے؟ لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا، یہ دن منحوس ہوتے، یہ دن ماتم کے، غم کے، سوگ کے ہوتے تو کیا نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا؟ اللہ نے انتخاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کے لیے ماہ محرم الحرام کا، اور ماہ محرم الحرام میں اس دن کو منتخب فرمایا اور سلیکٹ فرمایا اور چنا جو دن پورے سال میں سب سے زیادہ عظیم دن تھا، پورے سال میں سب سے بڑا دن تھا، پورے سال میں سب سے بڑا اہم ترین دن تھا، وہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ اس لیے اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے عاشورہ کا دن منتخب فرمایا اور چنا، اس لیے کہ وہ دن بڑا اہم دن ہے، عظیم دن ہے، فضیلت والا تھا۔ عاشورہ کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، عاشورہ عشرتن سے نکلا ہے اور عشرتن کے معنی 10 کے آتے ہیں۔ چونکہ 10 محرم کی تاریخ کو ہم اردو میں 10 محرم کہتے ہیں، عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ کہتے ہیں۔ محرم الحرام کی عظمت تو تخلیق کائنات کے وقت سے، دنیا کی پیدائش کے وقت سے ہے، اور اسی وقت سے یہ عاشورہ کا دن بھی فضیلت والا ہے، لیکن اس کی فضیلت اس وقت بہت بڑھ گئی، اس کا مقام اس وقت بہت بڑھ گیا جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کی غلامی سے نجات اور آزادی دلائی،
اور اس دن کا مقام اس وقت بڑھ گیا اور اس دن کی عظمت اس وقت مزید بڑھ گئی جبکہ اللہ نے فرعون جیسے ظالم کو دریا کے اندر غرق کر دیا، دریائے قلزم میں ہمیشہ کے لیے اللہ نے اسے نیست نابود کر دیا اور ملیا میٹ کر دیا۔ آپ جانتے ہیں جب مکہ مکرمہ کی سرزمین ہمارے نبی کے لیے، ہمارے صحابہ کے لیے تنگ کر دی گئی، مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑے اور ایسے ان کو تنگ کیا اور تخت مشق بنایا، اللہ کے نبی نے بحکم الہی صحابہ کو حکم دیا کہ اب تم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمایا۔ جب آپ اور صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پر آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے یہودیوں سے سوال کیا اور پوچھا کہ تم عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے یہ بتایا کہ یہی وہ دن ہے جس دن ہمارے نبی کو اور ہماری قوم کو فرعون کی غلامی سے آزادی اور نجات ملی اور فرعون دریائے قلزم میں غرق ہوا، اسی کے شکرانے میں بنی اسرائیل نے روزہ رکھا تھا، اسی شکرانے میں ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، ایک اہم بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں، یہ علمی بات ہے لیکن سمجھ میں ضرور آئے گی، وہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں، شروع اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو بہت ساری چیزوں میں دیکھتے تھے، اور اگر آسمان سے کوئی حکم اسلام میں اس چیز کے بارے میں نہیں اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی چیزوں کو لیتے تھے۔ شروع میں ابتدائے اسلام میں، اسلام کے اندر اس کا کوئی طریقہ نہیں ملتا، کوئی حکم نہیں ملتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو دیکھ کر اسے اپناتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے شروع اسلام میں، اس لیے کہ اہل کتاب کے پاس آسمانی کتاب تھی، مشرکوں کو دیکھنے سے بہتر اور قوموں سے دیکھنے سے بہتر تو یہی تھا کہ اہل کتاب کو دیکھا جاتا۔ لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت، شرارت، عناد، بغض، کینہ، کپٹ اور ان کی منافقت کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب تو اسلام مکمل ہو چکا تھا، قرآن مکمل ہو چکا تھا، کسی اور مذہب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے یہ کہا کہ اگر تم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہو تو تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہم بھی ہیں، بنی اسرائیل کو اس دن نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے بچایا، فرعون کو غرق فرمایا، تو ہم بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا روزہ رکھو، لیکن اس روزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تبدیلیاں فرمائی۔ کتنی تبدیلیاں؟ 2 تبدیلیاں آپ نے فرمائی۔ ایک تبدیلی آپ نے یہ فرمائی کہ یہودی یہ روزہ صرف ایک رکھتے تھے، یہ روزہ صرف ایک رکھتے تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کی شرارت دیکھی تو آپ نے فرمایا مسلمانوں سے یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، اگر وہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کا تو تم کیا کرو، 2 روزے رکھو، 9 10 کو رکھو یا 10 11 کو رکھو، بہتر ہے کہ 9 10 کو رکھ لو، اس سے بھی بہتر یہ ہے 9 10 11 کو رکھ لو۔ یہ اور ایک سنت اس لیے کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھنا سنت ہے، وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی 3 روزے رکھے گا اس سے جو ہے اس کے علاوہ 2 روزوں کی بھی جو ہے بہتر ہے 2 روزے رکھنا، 9 10 کو رکھو یا 10 11 کو رکھو۔ آپ نے یہ فرمایا آپ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں
کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا اور اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں آئندہ سال یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھوں گا، 9 اور 10۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سال آنے سے پہلے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن صحابہ نے حضور کے اس قول پر عمل کیا اور 2 روزے رکھنا شروع فرما دی۔ دوسری تبدیلی اس روزے میں کیا ہوئی؟ دوسری تبدیلی اس روزے میں یہ ہوئی کہ جب رمضان المبارک کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیت نہیں اتری تھی، اور رمضان المبارک کے روزے ابھی فرض نہیں کیے گئے تھے، اس سے پہلے رمضان کے روزوں سے پہلے محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض اور واجب تھا شروع میں، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ماہ رمضان کو پائے فلیصم، وہ روزہ رکھے، تو رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو ماہ محرم الحرام عاشورہ کے دن کا روزے کی فرضیت اور اس کا وجوب ختم ہو گیا، لیکن اس کا سنت ہونا آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت اتنی عظیم بیان فرمائی، اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آج شیطان ہمارے پیچھے اتنا لگا ہوا ہے اور باطل طاقتیں ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، ہمارے اسلام کو لوٹ رہی ہیں۔ ہم حقائق کو چھوڑ کر اور حق کو ترک کر کے باطل کی جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، بدعات اور رسومات کی جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ محرم الحرام میں سنت، کتاب و سنت سے کون سی چیزیں کرنا ہے؟ جب مطالعہ کیا گیا تو 2 چیزیں ملی، ایک چیز تو روزہ رکھنے کی ہے اور دوسری چیز اہل و عیال پر وسعت کرنے کی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی اور چیز قرآن و حدیث میں محرم کے حوالے سے آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن روزہ چھوڑ کر کے ہم کیا کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ خرافات کا بازار، بدعات کا بازار ہم نے گرم کر کے رکھا ہے۔ وہ کون کر رہا ہے ماتم، اور وہ کون جو ہے کر رہا ہے تعزیہ داری؟ وہ صحابہ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ صحابہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ صحابہ کو چاہنے والا نہیں ہو سکتا، وہ روافض ہے، وہ شیعہ ہے۔ شیعہ کا دیکھا دیکھی، یہ خاص طور پر ہمارے دکن کے علاقے میں بہت ساری چیزیں ہمارے اندر رائج ہو گئی اور آ گئی۔ انہوں نے محرم کو عام کرنے کے لیے، سنیوں میں محرم حرام کی بدعتوں کو داخل کرنے کے لیے بڑی بڑی انعامی زمینیں دے دی، بڑی بڑی جاگیرات حوالے کر دیے، اور یوں کہا کہ جب تم محرم کرو گے تبھی تم کو یہ زمین تمہارے قبضے میں رکھی جائے گی، ورنہ تم سے زمین چھین لی جائے گی۔ آج بھی لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ پنجے کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ آگ میں کھیلنا کیا ہے، یہ لنگور بننا کیا ہے، یہ بندر بننا، یہ کس کی خبر آپ اٹھا رہے ہیں، کس کا یہ تعزیہ کر رہے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مل صاحب سب بات صحیح ہے، اگر ہم محرم نہیں کریں گے تو اس کی جتنی انعامی زمین ہے وہ پوری ہم سے ختم ہو جائے۔ لیکن بزرگوں اور عزیز دوستوں، دنیا تو چند روزہ ہے، آخرت تو ہمیشہ ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے معدے کو محفوظ رکھنا نہیں۔ ساتھ آنے والی چیز اپنا عقیدہ ہے، اپنا ایمان ہے۔ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی ایمان اور اسلام اس دنیا سے لے کر جائے گا، ہم بارہا سنتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے عطا فرمائے گی۔ آج ایمان کی اہمیت مجھے اور آپ کو معلوم نہیں، اسلام کی قدر نہیں، اعمال کی قدر نہیں، بس جو چل رہا ہے چلنے دو، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا کی طرف لگے ہوئے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 چیزیں۔ کون سی یہ 2 چیزیں محرم الحرام میں؟ ایک تو روزہ رکھنا ہے 2 دن، 9 اور 10 کو،
بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مول صاحب یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میں زندہ رہا تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھوں گا، تو آج یہودی تو عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ 2 روزے رکھ لیں تو گناہ نہیں ہوگا، ثواب مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام نے جیسے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم وغیرہ نے اس بات کی بھی گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی 2 روزے نہ رکھ کر 1 روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن 2 رکھ لے ثواب مل جائے گا۔ سردی کا موسم چل رہا ہے، برسات ہو رہی ہے، پیاس کی طلب نہیں ہوتی زیادہ، 2 روزے رکھ لے تو ثواب مل جائے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محرم اور عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال کی خطائیں مٹا دیتے ہیں، 1 سال کی غلطیاں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ روزہ ہے۔ ارادہ کریں انشاءاللہ ہم سب عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اب جب ہم روزہ رکھیں گے تو نہ ماتم کرنے کا سوال ہوگا، نہ تعزیے میں شرکت کا سوال ہوگا، نہ مصنوعی کربلا کے میدان میں جانے کا سوال ہوگا۔ کربلا کا میدان کہاں ہے بھائی؟ عراق کے اندر ہے نا، لیکن ظہیرآباد میں کربلا کا میدان تیار کیا جا رہا ہے، خرابات اس میں کی جا رہی ہے اور اس کے اندر بازار لگ رہا ہے، ماں اور بہنیں اس کے اندر جا رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے۔ کیا اس بات کا ہم کو احساس نہیں ہوگا نواسے رسول کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی؟ ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا بھی ہے؟ کبھی ہم نے اس تعلق سے لوگوں کو بتایا بھی ہے؟ کبھی اس تعلق سے ہم نے کبھی ٹھنڈے دل سے غور بھی کیا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہ کام روزے رکھنے کے تھے، اس کے علاوہ چھوڑ کر کے نہیں۔ محرم کے دن 4 رکعت ایسا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کے 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے ایک سلام کے ساتھ۔ میسج آج بھی دیکھے ہوں گے، واٹس ایپ پر ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے، یوٹیوب کے اندر۔ کیا رہا صاحب 5 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ واہ، باطل کی محنت دیکھو آپ، روزے کے اوپر 1 سال کے گناہ معاف، اور یہ 4 رکعت کی نماز 4 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی، 5 سال کے گناہ معاف۔ اب آپ کوسا کرتا آدمی، یہ کرتا وہ کرتا۔ عاشورہ کی خاص دعا نکال دی، عاشورہ کی دعا ہمیں پورے قرآن میں نہیں ملی، احادیث کو ہم نے کا مطالعہ کیا، وہ عاشورہ کی دعا نہیں ملی۔ آپ کو یہ دعا کہاں سے مل گئی بھائی؟ صرف 2 کام، ایک روزہ رکھنے کا اور دوسرا جو کام ہے وہ بھی ضعیف احادیث سے جو ثابت ہے، کرے یا نہ کرے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، فضیلت والی چیز ہے۔ فضائل کے باب میں ضعیف حدیثیں لی جا سکتی ہیں۔ وہ دوسرا عمل یہ ہے، من وسع علی عیالہ فی عاشوراء وسع اللہ السنۃ کلھا، کہ جو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں اور چیزوں میں وسعت کرے گا، فراوانی کرے گا، زیادہ خرچہ کرے گا، اللہ پورے سال اس کو وسعت عطا فرمائیں گے، کشادگی عطا فرمائیں گے۔ لیکن آپ غور کرو، آپ اس بات کو، ایک طرف روزہ رکھنے کی حدیث، دوسری طرف کھلانے پلانے کی حدیث۔ روزہ رکھیں گے تو کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے نا؟ یہ حدیث ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اس کا خلاصہ یہ ہے، کھانے پینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دن ہی میں کھائیں۔ ایک جو ہے آپ جو ہے سحری میں بھی اچھا کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، افطار میں بھی اچھا کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں۔ وہاں پر وسعت کا لفظ ہے، اپنے گھر والوں کو کچھ جو دلا بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو قرض